بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی سب موڈیلٹیز کو چینج کرنے والی ایکسرسائز میں آپ لوگوں کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ لوگوں نے اظہار کیا ہے، کچھ سوالات میں نے اکٹھے کیے ہیں، ان کو آپ کو رپلائی کرنے لگا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ جی سر، آج کی مشق میرے لیے بہت پریشان کن رہی کیونکہ موجودہ حالات اتنے تلخ ہیں کہ میں ماضی کی تلخیوں کو بھول چکا تھا جو اس مشق سے یاد آ گئی۔ میں خود کو بہت بدحال محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا میرے بھائی، ایسا ہے کہ جو موجودہ زندگی کی مشکلات ہیں نا، اس کی تو ایکسرسائز ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں نا، تو اس سے پہلے والی ایکسرسائز کو آپ کو اتنی دفعہ اپلائی کرنا چاہیے تھا کہ موجودہ زندگی کے چیلنجز آپ کے لیے پریشانی رہیں ہی نہ۔ جہاں تک ماضی کی تلخیوں کی یاد آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ مجھے دوبارہ سے یاد آ گئی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ ہماری ماضی کی یا کوئی پاس کی لائف کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشکل ہوتی ہیں، ہم ان کو سوچنا نہیں چاہتے، ہم ان کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ اگنور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لاشعور میں چلی جاتی ہیں اور ہمیں غیر ارادی طور پر انڈائریکٹلی ہمیں تنگ کرتی رہتی ہیں، ہمیں ٹارچر کرتی رہتی ہیں۔ سائیکالوجی کی زبان میں اس کو سپریشن کہتے ہیں۔ یہ سپریشن یا وہ یادیں، وہ تلخ چیزیں جن کو سہ کر اور ان میں سے ہم پیور ہو کر نہیں گزرے ہوتے، بلکہ ہم نے ان کو اگنور کر کے سائڈ پہ پھینک دیا ہوتا ہے، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہوتی ہے جو ہمیں انڈائریکٹلی تنگ کرتی رہتی ہے اور ہماری ساری زندگی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس سے نکلنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو سوچیں جیسے ہم نے ایکسرسائز میں بتایا ہے، اس کو فیل کریں اور اس میں سے ایکسرسائز کے ذریعے ان کو ڈسوسیٹ کریں اور اپنے آپ کو پیور کر کے اس میں سے نکالیں۔ یعنی کہ ایک چھپا ہوا دشمن آپ کی لاشعور میں بیٹھا ہوا تھا، اس ایکسرسائز کرنے سے وہ چھپا ہوا دشمن سامنے آ رہا ہے اور اس کے بعد وہ قتل ہو رہا ہے یا وہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم سمجھا دیا۔ تو وہ جو تھوڑی دیر کے لیے وہ دشمن سامنے آ رہا ہے، آپ کو وہ یادیں تازہ ہو رہی ہیں، وہ اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ وہ چند سیکنڈ یا چند منٹوں کی آپ کی تکلیف ہے جو آپ کو آگے ساری زندگی کی تکلیف سے نجات دلائے گی انشاءاللہ۔ پھر ایک سوال ہے کہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں، یہ والی مشق مجھ سے نہیں ہو رہی کیونکہ سر نے ایکسیڈنٹ کی مثال دی تھی، تو جب اپنی طرف سے تصویر کا بیک گراؤنڈ چینج کرتی ہوں تو سڑک یا حادثے کا منظر بن جاتا ہے۔ یہ شاید آپ سے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اگزامپل دی تھی تو آپ کی وہی چیز بن رہی ہے۔ آپ اس طرح کریں، آپ کی پاسٹ جیسا بھی تھا نا، اس پاسٹ کو آپ اب یہ بھی میں ہی آڈیو کر رہا ہوں اور میں آپ کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ایک باغ کی تصویر بنانی ہے، ایک ساحل سمندر کی تصویر بنانی ہے، ایک پھولوں والے گلشن کی تصویر بنانی ہے، ایک ہنستے کھیلتے انجوائے کرتے لوگوں کی تصویر بنانی ہے، ایک شاپنگ مال میں سب لوگ ہنسی خوشی شاپنگ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اس کی تصویریں بنانی ہیں۔ اس کی تصویریں کہاں بنانی ہیں آپ نے؟ سب سے پہلے اپنی ماضی کی کوئی تکلیف دہ جو آپ کی چیز ہے، آپ نے اس کی جو آٹومیٹک تصویر آپ کے ذہن میں موجود ہے، جو چیزیں آپ کے ذہن میں رہ گئی ہیں، آپ کو تکلیف دیتی ہیں، وہ آپ کا ذہن کوئی نہ کوئی آپ کو تصویر دکھائے گا۔ اس تصویر کو آپ نے تبدیل کر کے یہ باغ، شاپنگ مال، گلشن، ساحل سمندر، اس طرح کی چیزیں بنا دینی ہیں۔ تو اور اس کے بعد آپ نے ان خوبصورت جگہوں کو جو آپ نے پینٹ کی ہیں ان کو مسکرا کے دیکھنا ہے اور بے فکر ہو جانا ہے۔ آئندہ آپ کو وہ چیز تکلیف نہیں دے گی، ورنہ بلکہ اس کی جگہ آپ کو یہ خوبصورت مناظر نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، کل جو مشق دی ہے کیا وہاں ایک ہی تکلیف دہ صورتحال کو بار بار نکالنا ہے یا پھر ہر دفعہ مشق میں کوئی اور تکلیف دہ تجربہ سوچ کر کرنا ہے؟ یعنی کیا ایک ہی صورتحال پر بار بار مشق کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ایک صورتحال پر آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ مشق کرنی ہے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ایک تکلیف دہ چیز یا واقعہ ہوتا ہے جس کے امیجز ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں، تو ہر امیج کو لیں، اس کی تصویر چینج کریں اور اس کی نئی تصویر بنائیں، نئی تصویر کو انجوائے کر کے دیکھیں، خوش ہوں، اور اس کے بعد آپ پھر دوسری کسی اور ماضی کی تلخ یاد کے اوپر چلے جائیں۔ یعنی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک ہی صورتحال پر بار بار بھی مشق کر سکتے ہیں اور جتنی بھی ماضی کی آپ کی تکلیف دہ چیزیں ہیں ان سب کے اوپر ہی آپ نے مشق کرنی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے جی، سر یہ مشق میں نے 2 بار کی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے تصور بناؤں۔ جیسا کہ میرے رشتے آتے ہیں اور پھر وہ کوئی رسپانس نہیں دیتے تو مجھے اس سے الجھن اور پریشانی ہوتی ہے، میں اس کو کیسے تصور کروں؟ چھوٹا سا آپ کو سمجھاتا ہوں۔
کہ جب آپ یوں تصور بنا سکتی ہیں کہ ابھی ابھی کوئی آخری دفعہ جو ایسا واقعہ ہوا تھا، کچھ لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے، تو آپ کو ٹینشن ہوئی. آپ تصویر میں اپنے آپ کو کمرے میں اکیلا بیٹھ کے یہ بات سوچتے ہوئے دیکھیں کہ آپ وہ سین یاد کریں کہ جس دن وہ ہو کے گئے تھے اور آپ تکلیف میں تھی. وہ تکلیف میں آپ اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں، اور جو کمرہ تھا اس کو امیجن کریں، جس رنگ کے اپنے کپڑے پہنے تھے اپنے آپ کو وہاں امیجن کریں، اور اس کے بعد اس کی پوری پینٹنگ چینج کر دیں. اسی طرح وہ جو لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے جنہوں نے عجیب عجیب باتیں کی تھی، ان کو وہی جگہ بیٹھے ہوئے اور انہی شکلوں کو بیٹھے ہوئے دیکھیں جو ایسے عجیب باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو الجھن ہو رہی ہے. پھر آپ ان کی شکلیں چینج کریں، ان کو آپ کارٹون بنا دیں، ان کو مسخرے بنا دیں، سنیریو چینج کر دیں، وہاں کہکے لگائیں، ہنسیں، اس طرح سنیریو چینج کریں. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. اگر پھر بھی کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ نے کسی ہمارے فیمیل ایڈمن سے پوچھ رہے ہیں، وہ آپ کو رپلائی کر دیں گی. نیکسٹ کوشچن ہے جی، سر میری والدہ کی ڈیتھ کو 4 سال ہو گئے، اس کا ٹراما ابھی تک ہے، لیکن اس میں تکلیف دہ چیز ان کی وفات کے دن سے زیادہ ان کے ساتھ گزارا وہ اچھا وقت ہے. ان کی کمی جب جب محسوس ہوتی ہے تب تب تکلیف ہوتی ہے. اب میں اس ایکسرسائز کو کیسے استعمال کروں؟ اچھا، جو آپ کے اپنی والدہ کے ساتھ گزارے ہوئے اچھے وقت ہیں نا، آپ نے اس ایکسرسائز کے لیے ان کو یاد نہیں کرنا، بلکہ جب وہ ان کا آخری وقت تھا، جب وہ تکلیف میں تھیں، جس طرح بھی ان کی ڈیتھ ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. آپ نے وہ آخری تکلیف دہ لمحات، جب وہ تکلیف میں تھیں، جب وہ لیٹ سے ان کی کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی، اور جب وہ ان کی وفات ہوئی، وہ والے جو سارے سین ہیں، اور اس کے بعد کے سین جب آپ تکلیف میں تھے، آپ اداس تھے، آپ آنسو بہا رہے تھے، اور اس طرح کے جو وہ تکلیف دہ سینز ہیں نا، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور ان کو تبدیل کر دینا ہے. ٹوٹلی کسی یکسر کسی دوسرے واقعے میں تبدیل کر دیں آپ ان کو. تو یہ آپ نے کرنا ہے. پھر ایک نیکسٹ سوال ہے کہ جی، اگر ہم نے اپنے دماغ سے کسی کو نکالنا ہو تو یہ ایکسرسائز اس کام کے لیے کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یعنی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی بے وفا شخص کو ہم نے بھلانا ہو، اس کو یادوں کو اپنے ذہن سے نکالنا ہو، تو ہم یہ ایکسرسائز کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس بے وفا شخص کے ساتھ، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، جو بھی ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ گزرے ہوئے جو لمحات ہیں نا، آپ کے بہت سی یادیں ہوں گی، ظاہر ہے، ہر یاد کی ایک تصویر بنے گی، واقعہ ہوگا، سین ہوگی، جگہ ہوگا، وقت ہوگا. جب ہم کسی کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں تو بہت سی یادیں ہوتی ہیں، وہی یادیں ہمیں تنگ کرتی ہیں. اب چونکہ وہ شخص بے وفا ہے، وہ اپنے آپ کو بے وفا ثابت کر چکا ہے، وہ جا چکا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ایک اچھا شخص نہیں ہے. تو اب ہم نے اس کے ساتھ گزارے ہوئے تمام لمحات کی یادوں کو ایک ایک کر کے ریکال کرنا ہے، اور وہ ایک یاد کا جو سنیریو ہے نا، اس سنیریو کو آپ نے اس طرح تبدیل کرنا ہے کہ آپ نے وہ شخص وہیں پہ رہے گا، آپ نے اس شخص کے یا بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی چیز بنا دینی ہے جو آپ کو ناپسندیدہ ہے. کسی کو کچرا، کوڑا کرکٹ پسند نہیں ہے، تو اس شخص کے آس پاس آپ یہ تصور، جہاں آپ لوگ اس سین میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے ارد گرد جو ہے نا کوڑا کرکٹ بہت سارا بکھیر دیں، بنا دیں، ڈرم بنا دیں، ڈسٹ بنس بنا دیں. کسی کو کوئی اور چیز ناپسند ہے، کوئی لڑائی کا سین پسند ہے تو وہ لڑائی بنا دے. کسی کو کوئی اور چیز جو اس کو جو اریٹیٹ کرتی ہو، جو اس کو بیزار کرتی ہو، ایسی کوئی چیز جو آپ کو سخت ناپسند ہو، وہ سین میں آپ ڈال دیں، وہ اس چیز کو بنا دیں. اس سے ہوگا کیا، اس شخص کی یاد کے ساتھ یہ جو آپ بیزاری والے بیک گراؤنڈ بنا رہے ہیں نا، اس سے ایک نیورو ایسوسیشن بن جائے گی، اور آپ کو اس شخص کی یاد اور اس کے تصور سے بھی بیزاری ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس شخص کی تمام یادوں کے ساتھ آپ نے کوئی بیزاری والا سین بنا دینا ہے، اٹیچ کر دینا ہے، اور آپ کے لیے اس شخص کو اپنے ذہن سے نکالنا بہت آسان ہو جائے گا. پھر ایک سوال ہے کہ جی، کیا ہم اپنی پسند کی نوکری حاصل کرنے کے لیے اس مشق کو استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کے لیے جواب یہ کہ یہ مشق تو ہم کسی تکلیف دہ سچویشن کو اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے، اس کے نفسیاتی اثرات کو اتارنے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اس ایکسرسائز سے ہم کوئی میٹیریلسٹک بینیفٹ تو نہیں استعمال کر رہے، حاصل کر رہے. تو یہ جاب استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی پریشانیوں کو اتارنے کے لیے اور اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے. پھر ایک سوال ہے کہ جی، اگر کسی کا بچپن کا صدمہ اس کو یاد نہ ہو لیکن اس کا اثر زندگی میں اب بھی ہے، تو پھر یہ مشق کیسے کریں؟
یہ ہم آگے والی ایکسرسائز میں اس چیز کو ایڈریس کریں گے کہ وہ چیزیں جو آپ کو شعوری سطح پر پتہ بھی نہیں ہے اور وہ آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، تو ان کا علاج ہم اگلی آنے والی ایکسرسائز میں کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ پھر ایک سوال ہے کہ جی اگر تلخ باتیں اور واقعات ماضی سے لے کر حال تک چل رہے ہوں اور مستقبل میں بھی یہی سب کچھ جاری رہنے کا امکان ہو تو پھر کیا کریں؟ حال کی پریشانیوں کو ہم نے ایک پہلے بھی ایکسرسائز سے ختم کیا ہے اور ایک آگے آنے والی ایکسرسائز سے بھی ختم کریں گے ہم، اور اسی طرح مستقبل کی انسیکیورٹیز اور فیئرز کو بھی ہم آنے والی مشقوں میں ایڈریس کریں گے۔ ابھی صرف آپ اپنے ماضی کو ایڈریس کریں، حال اور مستقبل کو ہم آنے والے کورس کی مشقوں میں ایڈریس کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ میں نے کافی کم عمری میں حسد کا سامنا کیا ہے، اس کی وجہ سے مجھے بہت نقصان ہوا ہے اور میری صحت بھی خراب ہوئی۔ اب 10 سال ہونے والے ہیں، پھر بھی مجھے حسد سے خوف محسوس ہوتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دوبارہ نقصان نہ ہو جائے، میں اس صدمے کو کیسے دور کروں؟ یہ صدمہ نہیں ہے، یہ خوف ہے۔ اچھا، پہلی تو بات یہ کہ جو ماضی میں حسد ہوا، اس حسد کے تصور کو آپ نے اس مشق سے ٹھیک کرنا ہے، سینیریو چینج کرنے ہیں، پینٹنگ کرنی ہے۔ پھر آپ کو ماضی میں اس حسد کی وجہ سے جو نقصان ہوا، اس نقصان کے تصور اور یادوں کے امیجز کو آپ نے پینٹنگ سے چینج کرنا ہے کینوس کے اوپر۔ اور پھر آپ نے کہا میری صحت بھی خراب ہوئی، جو صحت خراب ہوئی اس کے امیجز کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے موجودہ ایکسرسائز سے۔ اب آگئی بات کہ جی آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں آئندہ بھی ایسا نہ ہو جائے، تو آئندہ آنے والے ڈر یا خوف آنے والی مشقوں میں ایڈریس ہو جائے گا۔ پھر ایک سوال ہے کہ جی اگر ماضی میں، ایک فیمیل کا کوشچن ہے، اگر ماضی میں سسرال والوں سے کوئی جھگڑا ہوا تھا اور انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا، تو اس منظر کو کیسے تبدیل کرے، اس منظر کو محبت میں کیسے تبدیل کرے؟ تو پہلے تو آپ نے منظر دیکھے ہوں گے، آپ کو یاد ہے جب لڑائی ہو رہی ہے، جب وہ ایشو بن رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہیں، شور شرابہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے، یہ بہت سارے سینز ہیں، ان سینز کی تصویریں بنائیں اور اس تصویر کو پورے کا پورا چینج کر دیں، سب کو ہنستا کھیلتا ہوا دکھا دیں، آپس میں گلے ملتا ہوا آپ دیکھ لیں، جو آپ چاہیں جس طرح ڈرا کر لیں، جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے، جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے، ویسی تصویر آپ اس کی بنا لیں۔ پھر اسی طرح وہ گھر سے نکالنے والا سین، جتنا عرصہ آپ باہر رہیں، وہ تکلیف دہ ہر سین کی ایک پکچر بنائیں، اس پکچر کو ٹوٹلی چینج کر دیں، اس میں آپ دعوتیں بنا دیں، دوستوں کی شادیاں اٹینڈ کرنے کے سینیریوز بنا دیں، کھیلنے کے، اپنی پسند کی چیزوں کے، شاپنگ کے سینیریوز لے آئیں، اینی تھنگ یو لائک اس کو ویسا بنا دیں اور ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور ایسا بنانے کے بعد اس کو خوشی سے، مسرت سے، ہنستے ہوئے اس چیز کو دیکھنا ہے، انجوائے کرنا ہے، اس میں اپنی فیلنگ لے کر آنی ہے، اور یہی نیورو ایسوسیشن آپ کی آئندہ قائم رہے گی اور وہ چیزیں تکلیف دہ والی آپ کے لاشعور کی ہارڈ ڈسک سے نکل جائیں گی۔ لاسٹ کویشچن ہے آج کے اس سیشن کا کہ سر میرے ساتھ ماضی میں صحت کا مسئلہ تھا جو کہ اب بھی ہے، اس میں کس رنگ کا تصور کروں؟ آپ نے رنگ شنگ کا تصور تو کوئی نہیں کرنا نا، آپ نے ماضی میں صحت کا مسئلہ تھا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فرض کر لیتے ہیں جو بھی آپ کا صحت کا مسئلہ ابھی بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اس میں سے نکالے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جی ماضی میں آپ کی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اس میں راڈ ڈل گئے تھے، پلستر لگا تھا اور آپ بیساکھیوں سے یا سہارے کے ساتھ چل رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہوا تھا آپ کے ساتھ۔ اب وہ اپنا امیج تصور کریں کہ جی جب وہ آپ کے اوپر ٹانگ پہ پلستر چڑھا ہوا ہے، راڈ ڈلے ہوئے ہیں اور آپ سٹکس کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ سین آپ کا بن گیا۔ اب آپ اس سین کو چینج کر دیں، وہ اپنی سٹکس جو ہیں پھینک دیں، اپنا پلستر اپنی امیجنیشن سے اتار دیں، اپنی ٹانگ کو اس تصور میں اپنی پاور آف امیجنیشن سے بالکل ٹھیک بنا دیں، اور اپنے ساتھ 2-4 دوست اکٹھے کر لیں جو آپ کے رائٹ لیفٹ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ اس میں جو ہے نا 100 میٹر ریس لگانے لگے ہیں، اور آپ 100 میٹر ریس جو ہے وہ جیت گئے ہیں، آپ جیتنے کی پکچر اس خود ڈرا کر لیں، آپ کے پاس ٹرافی ہے، آپ ہار پہنا رہے ہیں، لوگ آپ کو خوشی سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو اتنی سمپل سی چیز ہے کہ جو یاد ہے اس یاد کے سین کو آپ نے چینج کر دینا ہے، اس کی سب موڈیلٹیز کو آپ نے چینج کر دینا ہے، تو وہ چیز آپ کے ذہن سے اتر جائے گی۔ اب اگلی بات کہ آپ کی ماضی میں بھی آپ کو حال میں بھی یہ بیماری ہے۔ ایک ہم نے جو پہلے ایکسرسائز کی تھی جس میں ہم نے اپنے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ کے اپنے پورے جسم اور اس کے فنکشنز کو ہم نے ریلیکس چھوڑنا تھا، آرگنز کو ریلیکس کرنا تھا، وہ مشق آپ ایک دفعہ روزانہ کریں، آپ کو اس سے موجودہ صحت کے مسائل جو ہیں اس پہ فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سیشن کے لیے اتنے سوالات کافی ہیں، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔